وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور باتیں کی اللہ نے حضرت موسیٰ سے خاص باتیں کر کے. وہ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم ہے، اللہ سے خاص خاص باتیں کرتے تھے. معراج سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور میں پہلے تو نہیں پوچھا. لو کان مکانی موسیٰ لسألہ، میری جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے پوچھ کے رہتے کہ اللہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا دے رہا ہے. نہیں، حضرت نے فرمایا میں تو حبیب اللہ ہوں، اور جیسے اللہ فرمائے ایسے ہی لے کے آؤں. یہ ایک اور شان ہے. تفسیر قرطبی میں اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا، یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا. فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک دن آپ جنگل میں بکریاں چرانے لے جا رہے تھے، ایک بکری بھاگ گئی، کہیں اور چلی گئی. ہائے ہائے، صبح سے شام تک وہ آگے اور آپ پیچھے ڈنڈا ہاتھ میں دوڑ رہے ہیں. شام کو جب پکڑی گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کی ٹانگیں اور بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے، لیکن آپ نے اس کو ازجعتہا علی الارض، زمین پر لٹایا، اور پھر اس کے پیر دابتے تھے اور فرماتے تھے اتعبتنی واتعبت نفسک سائر اليوم، خود بھی تھک گئی مجھے بھی تھکا دیا، کیا ضرورت ہے اتنے دوڑنے کی. باخلق رحم کن کہ خدا بات رحم کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کو کلیم بنایا کہ آپ مجھ سے باتوں کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ میں مخلوق کا برداشت موجود ہے. فارسیان کہتے ہیں نا کہ غم نداری بز بخا، اپنے لیے مصیبت ڈھونڈنی ہے تو ایک بکری خریدو، وہ تھوڑا سا کھائے گی اور چکر بازی اتنے کرے گی کہ پورا ہنگامہ ہوگا. میں جب گھر تھا تو ایک دفعہ بکری چرانے لے گیا. ایک بکری تھی، اس کو رسی سے پکڑا ہوا تھا. ایک بزرگ کا باغ لگا ہوا تھا، نئے نئے پودے اس نے لگائے تھے، تو اس کے باہر جو راستے کی طرف گھاس ہوتی ہے نا وہ کھا رہی تھی. تو وہ آیا، ایک دفعہ گزرا، پھر دوبارہ آیا. مجھے کہا بیٹے یہ ایک ایک پودا 25-25 30-30 روپے کا ہے اور یہ کھا جائے گی. میں نے کہا چچا آپ کو ویسے بکری میری اچھی نہیں لگتی، وہ تو رسی سے میں نے پکڑی ہے اور راستے میں ہے اور آپ کا باغ ادھر ہے، ادھر سے کھا لے گی. تو میں نے کہا پھر آپ سارے پاکستان کے بکریوں کو یہاں سے نکال لیں. اس نے کہا چلو ویلی نویلی صحیح، بزرگوں کی باتیں تو پکی ہوتی. آپ یقین کر لیں وہ ایک گیٹ تک گئے ہوں گے کہ وہی میری بکری نے میرے اوپر 2 ٹانگیں رکھی اور وہ پودے کو پکڑ لیا. اب جب میں نے اس کو گرایا نا تو پودا ٹوٹ گیا، وہ کام تو ہو گیا. اب میں سوچ رہا تھا کہ اسی درانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں. واقعی شرپسند چیز ہے دنیا کی. اس واسطے انبیاء علیہ السلام ما من نبی الا وراء الغنم، ہر پیغمبر نے بھیڑ بکریاں چرائی تاکہ لوگوں کے ساتھ گزارا کر لیں. لوگ بکری کی نسل سے بھی ہے، بھیڑ کی نسل سے بھی ہے، گائے اور بھینس سے بھی ہے، اونٹ والے بھی ہے. ایک بات آپ کریں گے وہ کوئی اور بات لکھ کے بھیج دے گا پرچی پہ. سب کو برداشت کرنا آسان کام نہیں. ما من نبی الا وراء الغنم، مختلف قوم، مختلف قبائل، مختلف زبانیں، مختلف نسلوں کے لوگ، ان کی عادات مختلف، ان کو ایک منبع پہ جمع کرنا، یہ کمالات علوم نبوت. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ، یہ سارے پیغمبر خوشخبری دینے والے تھے. وَمُنذِرِينَ، ڈرانے والے تھے اللہ کے عذاب سے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو اللہ پر دلیل پیغمبروں کے آنے کے بعد. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. فرمایا کہ ہم نے تو انبیاء بھیجے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے.